الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أزواج سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه بلند آواز الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله تھوڑا اور بلند آواز الصلاة والسلام عليك یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بہت ہی عزت و احترام دلائق خطیب ذی شان عالم بعمل محترم جناب حضرت مولانا محمد اجمل خان سعیدی صاحب چیئرمین انجمن غلامان مصطفیٰ میلاد کمیٹی، بہت ہی عزت و احترام دلائق محترم جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد خضر حیات صاحب، میرے بھائی میرے دوست جناب حضرت مولانا محمد ریحان المصطفیٰ باروی صاحب، دیگر معزز محترم سامعین کرام، علماء ذی شان، حفاظ قرآن، ثناخان، برادران اسلام، اللہ پاک وحدہ لا شریک دا لکھ لکھ فضل اور احسان. آج دی شام آقا پاک نبی کریم علیہ السلام دے پاک نام کرن دی توفیق عطا فرمائی. میلاد کمیٹی دے جملہ عہدیدار اراکین، قبلہ سعیدی صاحب، محترم قاری صاحب، عزیزم محمد عمران وارث صاحب اور دیگر او تمام احباب جنہاں دی محنت جنہاں دا مالی تعاون یا کوشش رونق دے اندر کسے طرح سب نو مبارکباد ہوئے. اللہ پاک بہت برکتاں اور بھلائیاں عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ یہ جڑی لگن لائیے اللہ کرے یہ لگن لگی رہے. آج دا نوجوان غلط کماتے اپنا ٹائم اور پیسہ ضائع کر رہے ہیں. قبلہ علامہ صاحب دی سرپرستی دے اندر جنہ نوجوانوں اللہ پاک نے اے راستہ عطا کیتا ہے، اللہ پاک دا انہاں تے خاص فضل ہے کہ آقا پاک دے ذکر واسطے، عزت واسطے، شان واسطے، ناموس واسطے، ختم نبوت دے تحفظ واسطے اور صحابہ کرام دے ذکر، عزت و شان، اہل بیت دے ذکر،
عزت و شان واسطے، اولیاء کرام دی عزت و مقام واسطے یہ جو کچھ کر رہے ہیں محض اللہ دا فضل ہے۔ اللہ پاک انہوں دین دنیا دے اندر بے شمار برکتاں عطا فرماویں۔ سامعین محترم، تقریر میں کرینا اردو دے وچ سرائکی اوکھا تھی نا، میں آکا شروع تا کراں اگو ڈٹھا ویسے شروع تا سرائکی کراں چا اگو چل پہ ہو سے نہ چل سانتا اردو تے چل ویسے ٹھیک ہو گیا نا۔ اس واسطے میں توانو دے دو یا کہ دیہات دا علاقہ ہے تو سرائکی زیادہ لوگ پسند کریں، ساری سرائکی ہے ذرا رکھی می آلی تھواری مٹھی سرائکی ہے، ساری موٹی موٹی سرائکی ہے، اتھے سرائکی پنجابی کام رل مل ویندے۔ بہرحال کچھ ٹائم میں تھوانو چیک کرے ساں، میں نال گزارا کہ تو نے سبحان اللہ ماشاءاللہ چہرہ تے جنہیں نور توارے بیٹھے مسکران دے رہے سبحان اللہ آدھے رہے، وہ سرائکی چل دی رہا سی، نہیں تو میں بھی پلے جائے یہ تلوک ویسا اردو تھی تو انہیں پتہ ہی نہ لگ سی۔ ٹھیک ہو گیا، ذرا سبحان اللہ تکڑا کر کے آ کچھ ہون ایک نعرہ سناؤ چاہتے وقت کل شروع کرو، نعرہ سناؤ۔ کام رلا ملا گیا، شروع تو کرا۔ ماشاءاللہ۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان آلو اسلام دے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان دے نقش قدم تے نہ چلو۔ انہو لکم عدو مبین، شیطان توارا کھلا دشمن ہے۔ اے آیت پاک دا ترجمہ ہو گیا، ہن سماعت کرائے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام دے اندر پورے آ جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان دیاں راواں نہ چلو، بے شک او توارا کھلا دشمن ہے۔ چند لمحات میں پہلے الفاظ تے گفتگو کرساں، اگر ٹائم بچا اگلے الفاظ تے کچھ گفتگو کر گھنساں، بڑی توجہ نال سماعت کرسو۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر کئی مقامات تے ایمان والانو یاد کیتا، ایمان والانو خطاب کیتا اور ایمان والانال کلام فرمایا۔ اللہ پاک نے انہا الفاظ نو پسند کیتا۔ یا ایہا الذین آمنو، جس ٹائم اللہ پاک ایمان والانال کلام کرنا چاہندے، کوئی حکم دیونا چاہندے، کوئی اعلان کرنا چاہندے، کسے شے تو منع کرنا چاہندے، کوئی خوشخبری دیونا چاہندے، کوئی طریقہ سکھاونا چاہندے، تا اس طرح یاد کر دے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے او لوگ جڑے ایمان گھن آئے، اے او لوگو جڑے ایمان گھن آئے، ذرا آکھو اے او لوگو جڑے ایمان گھن آئے۔ دوستو ہن ایک سوال پیدا ہویا، اللہ پاک نے اسانو بار ایمان والان دے نال یاد کیتا۔ علماء کرام کول اگر ایک عام بندہ سوال کر دے جناب ایمان کیا ہے، تھوڑا سمجھاؤ تو صحیح اسانو، اسا کتابہ نہیں پڑھیاں، عربی نہیں پڑھی، فارسی نہیں پڑھی، قرآن حدیث دا مطالعہ نہیں کیتا، ذرا سمجھاؤ ایمان کیا ہے۔ ایک عالم وضاحت کرنا چاہندے ایمان کیا ہے، ایک سائل سوال کرنا چاہندے، عالم بلہا کے آکسی سن میرا بچہ ایمان کیا ہے۔ اللہ پاک نو ذات و صفات دے نال تسلیم کرنا، یقین کرنا ایمان ہے۔ آقا پاک علیہ السلام اور جملہ انبیاء کرام دیاں نبوتنو یقین نال مننا ایمان ہے۔ آسمانی کتاباں تے یقین کرنا ایمان ہے۔ مرن تو بعد اٹھن تے یقین کرنا ایمان ہے۔ بڑی توجہ نال سماعت کرسو، مرن تو بعد اٹھن تے یعنی قیامت نو مننا یقین کرنا ایمان ہے۔ اللہ دی نورانی مخلوق فرشتہ تے ایمان گھناونا ایمان ہے۔ اچھی بری تقدیر خداؤں
اللہ والو ہونا، اس تے یقین کرنا، اے ایمان ہے، اے وضاحت ہو رہی ہے۔ ایمان کیا ہے؟ سائلات ہے جناب، یہ بڑی لمبی تفصیل ہے اور میرا دماغ اتنا کم نہیں کردا۔ اگر میرے کول کوئی دو لفظہ دے اندر پوچھتا ہے تو اگر ایمان والے دس ایمان کیا ہے، میں اتنی وضاحت نہیں کر سکدا جناب، میں نو دو لفظی جواب دیو۔ اگر کوئی آکھے ایمان کیا ہے، میں دو لفظاں دس دیواں ایمان کیا ہے، عالم دین نے فرمایا ہاں اے بھی جواب ہے۔ اگر کوئی تشریح پوچھتا ہے تو او ہے جڑی اساں کر چھوڑیے۔ اگر کوئی دو لفظی پوچھتا ہے تو جواب اے ہے۔ سوال کرنے والا کہتا ہے ایمان کیا ہے تو دو ٹوک جواب یہ ہے، ایمان کا دوسرا نام محبت مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، مٹھا نہیں عقیدہ میرے بھائیو، ذرا تکڑے کر کے آکھو ایمان، سبحان اللہ اونچا کر کے آکھو ایمان کا دوسرا نام محبت مصطفیٰ ہے۔ سوال جناب، ایمان دا دوجا نام میرے آقا پاک دی محبت ہے، محبت مصطفیٰ ہے، عشق مصطفیٰ ہے جناب۔ اس تے دلیل کیا ہے؟ کیا واقعی آقا پاک دی محبت ایمان ہے جناب؟ دلیل رب ذوالجلال دے حبیب کریم علیہ السلام دا ارشاد پاک سماعت کرو، ایمان محبت مصطفیٰ اے دوہائیں ایک چیز دے دو نائن، کدائیں ایمان آکھا ویندہ ہے، کدائیں محبت مصطفیٰ نال یاد کیتا ویندہ ہے۔ آقا پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ و والدہ والناس اجمعین۔ لوگوں، تب تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور اپنی کل کائنات کے کل لوگوں سے بڑھ کر مدینے والے سے محبت کرنے والا نہ ہو جائے۔ میرے آقا پاک نے اعلان کر دیتا ماں پیو تو زیادہ آقا پاک دی محبت دنا ایمان ہے، اولاداں تو ود کے حضور علیہ السلام دی محبت دنا ایمان ہے، کائنات دے ہر شخص تو ود کے آقا پاک دی محبت دنا ایمان ہے۔ اس واسطے علماء ذیشان نے اسانو اے پیارا جملہ عطا فرمایا الا لا ایمان لمن لا محبت لا، لا ایمان لمن لا محبت لا، لا ایمان لمن لا محبت لا۔ غور سے سن لو، جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے بے ایمان ہے، بے ایمان ہے۔ جس کے دل میں نبی پاک کا پیار نہیں ہے بے ایمان ہے۔ جس کے دل میں نبی پاک علیہ السلام کا پیار نہیں ہے۔ دوستوں، معلوم ہوا میرے آقا نبی کریم کی محبت عین ایمان ہے۔ محبت ہے ایمان ہے، محبت نہیں ہے ایمان نہیں ہے۔ امام اہل سنت مجدد ملت الشاہ امام احمد رضا خان تاجدار بریلی نے ہمیں یہی تو عقیدہ سکھایا ہے، پڑھایا ہے اور پکایا ہے۔ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ۔ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ نعرہ کون مرے سی؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ میرے آقا نبی کریم کی محبت عین ایمان ہے۔ میں آپ کی پرزور فرمائش پر جو ہے نا اردو کی طرف ڈھل گیا ہوں تاکہ ایک ہی بات کو چلائیں، کمر لا ملا نبوانا۔ ذرا سبحان اللہ اونچی آواز نہ لاکھو چا آمنو کما آمن الناس۔ بڑی توجہ، اللہ رب العالمین نے، اللہ رب العالمین کے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ و والدہ والناس اجمعین۔ ماں باپ کی محبت بعد میں ہے، اولاد کی محبت بعد میں ہے، کائنات کی محبت بعد میں ہے، محبت مصطفیٰ پہلے ہے۔ ایمان تب مکمل ہوگا جب ساری محبتوں پر محبت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا غلبہ پا جائے گی۔ ایک سوال اور جواب
جناب کیا ایسا ہو سکتا ہے کلمہ پڑھے، نماز پڑھے، سجدہ کرے، تلاوت کرے، عبادت کرے، لیکن ایمان نہ ہو؟ نماز پڑھے، کلمہ پڑھے، سجدہ کرے، اللہ اللہ کرے، لیکن ہو بے ایمان؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ کلمہ، نماز، روزہ کر کے بھی بندہ بے ایمان ہو۔ جناب دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل اللہ کا قرآن ہے۔ آؤ میں اللہ کے قرآن کی آیت کریمہ سناؤں اور اس کا ترجمہ پیش فرماؤں۔ میرا رب فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ پیارے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا کہنا ہے ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم قیامت پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن بے ایمان ہیں، یہ ایمان والے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ کلمہ پڑھا ہے، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، قیامت پر یقین رکھتے ہیں، وما ہم بمؤمنین، لیکن بے ایمان ہیں۔ اب جناب وجہ کیا ہے؟ کلمہ پڑھا پھر بھی بے ایمان، قیامت کو مانا پھر بھی بے ایمان، سجدے کیے پھر بھی بے ایمان۔ یہ آیت منافقین کے لیے نازل ہوئی ہے جو نماز بھی پڑھتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، مسجد میں بھی آتے ہیں، مولا معاملہ کیا ہے؟ کلمہ ہے، نماز ہے، سجدہ ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، بے ایمان کیوں ہے؟ فرمایا سب کچھ ہے، دلوں میں محبت مصطفیٰ نہیں ہے، حضور کی محبت نہیں ہے، تو کلمہ ہو، نماز ہو، سجدہ ہو، تلاوت ہو، جو کچھ بھی ہے، ایمان نہیں مل سکتا، کیونکہ ایمان تو محبت مصطفیٰ ہے، جسے عشق شاہ رسولہ نہیں ہے، جسے عشق شاہ رسولہ نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ ذہن میں سوال آیا کہ جناب جب کلمہ پڑھا ہے، نماز پڑھی ہے، سجدے کیے ہیں، تلاوتیں کی ہیں، پھر بھی ایمان نہیں ملا ہے، تو ایمان کیسے لائیں؟ مولا تو سکھا، تو بتا، ایمان کیسے لائیں؟ جو ایمان نصیب ہو جائے، بندہ مومن ہو جائے، کلمہ پڑھ کے مومن ہو جائے۔ میرے رب نے طریقہ بتلایا ہے، طریقہ سکھلایا ہے۔ فرمایا آمنو کما آمن الناس، ان کو بولو نا یوں ایمان لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے ہیں، یوں ایمان لاؤ جیسے حضور کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ میں آپ کو وقفہ نہیں دے رہا، کیونکہ وقفہ لیتا ہوں تو آپ نعرہ لگاتے نہیں ہیں اور ٹھگی ٹھوری کر جاتے ہیں، بھائی تقریر ہی کرتے چلے جائیں، صحیح ہے نا؟ اس لیے میں آپ کو وقفہ نہیں دے رہا، ذرا وقفہ لے کے دیکھتا ہوں شاید کسی کو نعرے کا طریقہ آئے۔ کیسے لگاتے ہیں نعرہ؟ ذرا لگاؤ نا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یار، یا علی، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہاں جناب، ہون پتہ لگدا پی ہے نا بھئی میلاد پاک دی محفل سجائی بیٹھے ہیں، ذرا سبحان اللہ اونچی آواز نہ لاکھو چاہ۔ فرمایا آمنو کما آمن الناس، یوں ایمان لاؤ۔ او منافقو منافقو منافقو، خالی کلمہ پڑھے سے ایمان نہیں ملے گا۔ آمنو کما آمن الناس، یوں ایمان لاؤ جیسے میرے نبی کریم کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ کون ایمان لائے ہیں؟ بولو، صحابہ ایمان لائے ہیں۔ کون بدبخت ہے جو صحابہ کے ایمان پہ شک کرتا ہے؟ صحابہ کا ایمان تو وہ ہے جس پر گواہیاں رب کا قرآن دے رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ میرا رب کہتا ہے مجھے وہ ایمان چاہیے، ایمان کا ماڈل، ایمان کا نمونہ اللہ کریم نے میرے آقا پاک کے صحابہ کرام کے ایمان کو بنا دیا ہے۔ تاریخ اٹھا کر کوئی قرآن سے ٹکرائے اور صحابہ کے ایمان پہ شک کرے، کوئی من گھڑت قصے اور کہانیاں لے کر صحابہ کرام پر الزام تراشیاں کرے اور بہتان درازیاں کرے، اور ہمارے اہل سنت و جماعت کے بھولے بھالے ان پڑھ سنی جو ہے وہ وسوسوں میں مبتلا ہو جائے۔ میرے بھائیو سن لو، کائنات کی ساری دلیلیں ایک طرف ہیں، رب کا قرآن ایک طرف ہے۔ اللہ کے قرآن نے میرے نبی پاک کے صحابہ کی شانیں بیان کی ہیں، صحابہ کے ایمان پر گواہیاں عطا فرمائی ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ جب قرآن
صحابہ کا ذکر کرتا ہے تو آخر میں بار بار کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے پیارے تیرے صحابہ پر رب راضی ہے، صحابہ رب پر راضی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم جب خلیفہ اول بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں، میں بہت ڈسٹرب تھیندا پیا تھوڑی آپس وچ گفتگو تو، اگر کہنوں کوئی دیون گھنوں نے تو چپ کر کے ہتھاں نال کام کرو، زبان نہ چلاؤ۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ خلیفہ بلا فاصل امیر المومنین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق کا جب نام لیتے ہیں تو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ خلیفہ دوم حضرت سرکار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں تو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ خلیفہ سوم امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کہتے ہیں۔ خلیفہ چہارم حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نام لیتے ہیں تو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ دوستو ہم کسی بھی آقا کے صحابی کا نام لیتے ہیں تو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان سے اللہ راضی ہوا، ان سے اللہ راضی ہوا۔ یہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کیا ہمیں کسی پیر نے بتایا ہے، فقیہ نے بتایا ہے، عالم نے بتایا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہنا یہ میرے رب نے خود قرآن میں سکھایا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ میرے آقا پاک کے صحابہ کرام کی شان ہے۔ بہرحال میں اپنے موضوع پر آنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ باور کراتا چلا جاؤں، شاید آگے جا کر میں اس مسئلے پر بات نہ کر سکوں۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ بولو ہم کون ہیں؟ اہل سنت و جماعت ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھو تو بڑے بڑے ہمیں جو ہے فرقوں کے نام، ہم فرقہ نہیں ہیں، ہم جماعت ہیں، اہل سنت و جماعت ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو تاریخ اسلام میں بڑے فرقوں کے نام نظر آتے ہیں۔ فرقے آئے، اٹھتے رہے، مٹتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، لیکن تین فرقے، تین فتنے ایسے ہیں جو ہر دور میں رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے دور میں یہ فتنے شروع ہوئے اور بعد میں آج تک یہ چلتے آ رہے ہیں۔ ایک فتنے کا نام خارجیت ہے، ایک فتنے کا نام ناسبیت ہے، ایک فتنے کا نام رافضیت ہے۔ یہ تین فتنے ہیں اور اہل سنت و جماعت ہر دور میں یہ چمک کے ساتھ نام رہا ہے۔ اس نام کو عزت کے ساتھ لیا گیا ہے۔ کسی بھی مورخ نے اہل سنت کا نام غلط لفظوں میں یا الزام کے ساتھ نہیں رکھا ہے، ہمیشہ عزت کے ساتھ باوقار رہی ہے اہل سنت ہر صدی میں، ہر دور میں۔ لیکن رافضیت، خارجیت، ناسبیت، اب فرق کیا ہے؟ میں موٹی دو باتیں عرض کروں گا۔ فرق کیا ہے میرے بھائیو؟ خارجی وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے آقا پاک کی عزت، آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کا ذکر، آپ کا وسیلہ، آپ کی شفاعت، آپ کا حاضر ناظر ہونا، آپ کا قبر میں حیات ہونا، آپ کا شفیع ہونا، آپ کا نور ہونا، آپ کا بے مثل بشر ہونا، میرے آقا پاک کا ساقی کوثر ہونا، میرے آقا پاک کا قیامت میں صاحب لواء الحمد ہونا، اس کا انکار کیا ہے۔ حضور کی عزتوں کے منکروں کو خارجی کہا جاتا ہے۔ ناسبی کون ہیں؟ جنہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کا نام لیا ہے، نعرہ خلافت تو لگایا ہے، نعرہ حیدری کا انکار کیا ہے، صحابہ کا نام لیا ہے، نبی کی آل سے منہ موڑا ہے، مولا کائنات علی شیر خدا سے منہ موڑا ہے، حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت سے منہ موڑا ہے، حسنین کریمین سے، آل محمد سے جنہوں نے بغض رکھا ہے اور صحابہ کے جھنڈے لہرائے ہیں، ان لوگوں کو ناسبی کہا جاتا ہے۔ رافضی کون ہیں؟ جنہوں نے آل محمد کے نام پر صحابہ کی گستاخیاں کی ہیں، شان صدیق اکبر پر تہمتیں لگائی ہیں، حضرت عمر بن خطاب کو
بکواس کیے ہیں حضرت عثمان ذوالنورین جیسی شخصیت پر، جنہوں نے الزام تراشیاں کی ہے، جنہوں نے میرے آقا پاک کی ازواج اما عائشہ صدیقہ ہوں یا حضرت سیدہ اما حفصہ ہوں یا حضرت ام حبیبہ ہوں، ان شخصیات پر الزام تراشیاں کی ہیں، جنہوں نے اہل بیت کا نام تو لیا ہے، اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کرام کا بغض اور صحابہ کرام کی توہین کی ہے، ان کو رافضی کہا جاتا ہے۔ خارجی کون ہے جو در مصطفیٰ سے گئے، ناصبی کون ہے جو اہل بیت سے گئے، رافضی کون ہے جو صحابہ سے گئے۔ ہم اہل سنت کیوں ہیں؟ الحمدللہ محبت مصطفیٰ کا دامن بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے، اہل بیت کا دامن بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے، نبی کے صحابہ کا دامن بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اے ساؤنڈ والا نعرہ اے چلدا راسی، لیکن تسیں کوئی نعرہ لاؤ نا، سارا ساؤنڈ تے سڑ گا تو مزہ کنجے آسی بے جاگ دے بیٹھے ہو۔ نعرہ سناؤ قبلہ، نعرہ سناؤ، ہن سجوایا نے تو جھلو نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور بھائی سدوا بیٹھے ہو تو سنبھالو ہی صحیح نہ ہونا، خالی میں تو نہ لگا رہا ہوا نا، میں نوی پٹرول چاہی دے نا۔ سبحان اللہ، نعرہ کو پتہ لگ دے بے جناب والا، شیر دے پتر نعرہ لیں دے بین، ممتاز قادری دے منو نالے، امیر المجاہدین دے چاون والے نعرہ لیں دے بین، انہیں نعرہ لوے نا، یہ ساؤنڈ والا نعرہ تو چلدا نہ دے، یہ لے آپ گلہ پھاڑ کے نعرہ مرے سو مزہ تاں آسی، وقت سناؤ نعرہ نہ قضا والا ہو، پچھلیا قضا والا ہو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، سیدی مرشدی، یا نبی، یا نبی۔ سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں دل کی تختی پہ لکھ کے جاؤ، ہوائیں چلی ہیں صحابہ کی محبت کی آڑ میں، کبھی اہل بیت کا بغض سینوں میں مت رکھنا، اہل بیت کی محبت کی آڑ میں کبھی خلفاء راشدین کی خلافت راشدہ اور افضلیت شیخین کی افضلیت کا انکار مت کرنا، خبردار۔ الحمدللہ کبھی توحید کے نام پر میرے آقا پاک علیہ السلام کی رسالت کا انکار مت کرنا۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، نعرہ تکبیر کا مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ کی توحید کے بھی قائل ہیں۔ نعرہ رسالت کا مطلب کیا ہے؟ مصطفیٰ کی عزتوں کے بھی قائل ہیں۔ نعرہ تحقیق کا مطلب کیا ہے؟ ہم صحابہ کی شان بھی ماننے والے ہیں۔ نعرہ حیدری کا مطلب کیا ہے؟ ہم اہل بیت کی غلامی کرنے والے بھی ہیں۔ یہ ہماری پہچان ہے، اور کسی اسٹیج پر آپ کو یہ چار نعرے یکجا نظر نہیں آئیں گے۔ نعرہ تکبیر لگائیں گے، نعرہ رسالت نہیں لگائیں گے، نعرہ خلافت لگائیں گے، نعرہ حیدری نہیں لگائیں گے، نعرہ حیدری لگائیں گے، نعرہ خلافت نہیں لگائیں گے۔ اگر یہ چاروں نعرے ایک جگہ پہ ہیں تو یہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اس لیے ہمیں اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ عشق رسول بھی سینوں میں ہے، صحابہ کی محبت بھی سینوں میں ہے، اہل بیت کا پیار بھی سینوں میں ہے۔ آمنو کما آمن الناس، او لوگو یوں ایمان لاؤ جیسے میرے نبی کریم کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ ذرا بولو نا سبحان اللہ۔ آؤ جناب والا، میں نے آپ کو مسئلہ بتا دیا، عقیدے کی بات کر دی ہے، اور آج کل جو ہوائیں زہریلی ہوائیں چل رہی ہیں اس حوالے سے میں نے آپ کو سمجھا بجھا دیا ہے۔ اس حوالے سے ایک جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، یہ جملہ بول کر میں پھر اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ مینار پاکستان ہے، عظیم الشان سنی کانفرنس ہے، حضور امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ اسٹیج پر برجمان ہیں۔ آپ کو کسی نے چٹ دی ہے، رکا دیا ہے، اور کہتا ہے جناب والا آج کل کچھ لوگ ایسے سنی ہیں جو حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کرتے ہیں سنی، پنڈی کے رہنے والے بہت سے سنی ایسے ہیں نا جو حضرت امیر معاویہ کو بھونکتے ہیں۔ آپ ان کے متعلق کیا کہیں گے؟ حضرت سرکار سیدنا دوستو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو اچھے الفاظ استعمال نہیں کرتے، حضرت امیر المجاہدین نے جواب دیا، جواب سنو گے سبحان اللہ بولو گے؟ آپ نے فرمایا، آپ نے جب چٹ پڑی کہ کچھ سنی ہیں جو پنڈی کے رہنے والے ہیں، جانتے ہوگے نا پنڈی اور حنیف قریشی مویشی وغیرہ، اور جو ہے وہ ریاض شاہ وغیرہ، اور اس طرح کے اور بھی عبد القادر شاہ ہے، اور اس طرح کے لوگ ہیں جو میرے آقا پاک کے صحابی حضرت امیر
امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اچھے الفاظ استعمال نہیں کرتے تو آپ نے چٹ پڑی اور فرمایا دھر دھر کتیو مالکا نو پہ گیا، دھر دھر کتیو مالکا نو پہ گیا۔ مطلب کیا ہے؟ رضوی وہ ہے، اعلیٰ حضرت کا ماننے والا وہ ہے، سنی وہ ہے جو نبی کی آل سے بھی پیار کرنے والا ہے، نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرنے والا ہے۔ سناؤ نعرہ۔ زندہ باد زندہ باد، جنتی 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 جنتی، ہر صحابی نبی، اور بولو ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، نعرہ حیدری حیدری حیدری، اللہ اکبر و کبیرہ۔ آئیے دوستو میں اپنے موضوع پر واپس آتا ہوں۔ عقیدہ میں نے تھوڑا سا بیان کر دیا ہے، اب اپنے بیان کی طرف آتا ہوں۔ یہ آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ گھنٹہ ٹپا ویندے، 1.5 گھنٹہ ٹپا ویندے، 2 گھنٹہ ٹپا ویندے، میں دیکھ سا جلے سجے کھبے کھنوں لگ ویسو، میں بوجھ ویسا تھک گیا، میں تقریر باز کرے سا جا، بھامیں 40 منٹہ تے تھکو، بھامیں 50 تے تھکو، بھامیں 2 گھنٹہ تے تھکو، ٹھیک ہو گیا نا؟ پریشان نہیں ہونا، ذرا سبحان اللہ اونچی آواز نہ لاکھو چا۔ دوستو ہم بات کر رہے تھے محبت مصطفیٰ کا دوسرا نام ایمان ہے، اور ایمان کا دوسرا نام محبت مصطفیٰ ہے۔ ایمان ہے تو محبت ہے، محبت ہے تو ایمان ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ایک ہو اور دوسرا نہ ہو۔ جس طرح جسم کے ساتھ سایہ ضروری ہے، جسم کے ساتھ سایہ ضروری ہے، جہاں جسم ہوتا ہے وہاں سایہ ہوتا ہے، اگر جسم چلا جائے تو سایہ بھی چلا جاتا ہے۔ تو یاد رکھو لوگو، ایمان میرے آقا کی محبت جسم ہے، ایمان اس کا سایہ ہے۔ جہاں آقا کی محبت ہے وہاں ایمان بھی ہے، جہاں سے محبت کا جنازہ نکلتا ہے سایہ بھی اٹھ کر چلا جاتا ہے، ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ لہذا حضور کی محبت عین ایمان ہے۔ منافقوں نے کلمہ پڑھا، بے ایمان ہو گئے، صحابہ کرام نے کلمہ پڑھا، ایمان کا اعلیٰ مقام پا گئے۔ مولا فرق کیا ہے؟ کلمہ وہ بھی پڑھیں، کلمہ یہ بھی پڑھیں، نماز وہ بھی پڑھیں، نماز یہ بھی پڑھیں، سجدہ وہ بھی کریں، سجدہ یہ بھی کریں۔ تو کہتا ہے وہ بے ایمان ہے، وما ہم بمومنین، اور تو کہتا ہے آمنو کما آمن الناس، صحابہ جیسا ایمان لاؤ۔ مولا فرق کیا ہے؟ فرمایا کلمہ دونوں کے پاس ہے، نماز دونوں کے پاس ہے، سجدہ دونوں کے پاس ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرمایا منافق کے سامنے جب حضور کی محبت کی بات آئے، عشق کی بات آئے، ناموس رسالت کی بات آئے، ختم نبوت کی بات آئے، منافق کانڈ کر لیتا ہے، صحابہ جان دے دیتے ہیں۔ لہذا صحابہ کا ایمان اعلیٰ ہے، اعلیٰ ہے، اعلیٰ ہے۔ اب آئیے میرے آقا نبی کریم کی محبت کا موضوع چھڑا ہے تو صحابہ کرام کی چند جھلکیاں دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا ایمان کیسا ہے، ان کا انداز کیسا ہے۔ اللہ کے محبوب نبی پاک صاحب الاولاد فخر موجودات سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، نام حضرت سیدنا زید بن دسنا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ایک بار ساؤنڈ والے کے لیے بھی سبحان اللہ بولو، ایک دفعہ اور بولو سبحان اللہ۔ اے ساؤنڈ والا ہے نا جڑا حلال کمائی کر کے ویندا ہے، ماشاءاللہ اللہ پاک اس نو بہت برکتاں عطا فرماوے۔ اسے ساؤنڈ والے تے صدقہ کرو، اے تقریر والا نو سوکھا کرے سی تے نعت خانہ نو سوکھا پڑے سی۔ ہاں پٹواں گل وینن جناب والا، ساؤنڈ دے 10,000 کرایہ گنن تے گلا اگلے دا بلوا چھڑے نے، بہت سونا ساؤنڈ چلیندا پیا ماشاءاللہ۔ میں سیان دا نا پہلی دفعہ آیا، مت سمجھو ملامہ صاحب کمیشن کیتی بیٹھا سی، لیکن جنے خوش کیتا ہے ماشاءاللہ۔ ذرا سبحان اللہ کو میں گل اگے بڑھاواں۔ حضرت سیدنا زین بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، کافروں نے کر لیا گرفتار، بیچ چوک کے بنایا تختہ دار، آپ کو اس کے اوپر انہوں نے کھڑا کیا، گردن میں پھانسی کا پھندا ڈالا، نیچے ہے تختہ دار، گردن میں ہے پھانسی کا پھندا، دائیں بائیں 10-12 بندے کمانوں میں تیر لگا کے آپ کا نشانہ لگا کے کھڑے ہیں۔ حضرت زید دیکھتے ہیں یہ تیر والا نشانہ میں، یہ تیر نشانہ میں، یہ تیر نشانہ میں، گردن میں پھانسی کا پھندا۔ قریب آ کر کافر نے کہا اے زید بن دسنا، جان بچانی ہے تو بچا سکتے ہو؟ فرمایا کیا ہے، شرط کیا ہے؟ کہا اتنا بولو، صرف منہ سے بولنا ہے، یہ ہونا نہیں ہے، بولنا ہے، ہم تیری جان چھوڑ دیں گے۔ آپ نے فرمایا کیا بولنا ہے؟ اتنا بولو، اے کاش میں بچ جاؤں اور میری جان کے بدلے، میری جان کے بدلے میرے آقا کی جان چلی جائے، میں بچ جاؤں، آقا کی جان
چلی جائے، یہ بولو ہم چھوڑ دیں گے۔ آپ تڑپ گئے، آپ کی چیخ نکل گئی۔ فرمایا ظالموں، اتنی بڑی بات کہوں گا، جان بچاؤں گا، اللہ کی قسم ہے اگر تم یہ کہو کہ یوں کہوں کہ میری جان بچ جائے اور میرے آقا کے مبارک قدموں میں ایک کانٹا چبھ جائے، جان دے دوں گا، محمد کے قدموں میں کانٹے کی بات نہیں کروں گا۔ تیر والوں نے تیر چلائے، جسم گھائل ہو گیا، خون رسنے لگا، جدن بدن تیروں سے پر ہو گیا، تختہ دار کھینچا، پھانسی کا پھندا لٹکا، نوجوان لٹک گیا۔ حضرت زید بن دسنا خون کے دھارے بہ رہے تھے، گردن میں پھانسی کا پھندا تھا، بیچ چوک کے آپ کا لاشا لٹک رہا تھا، لیکن پیغام دے رہا تھا غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے۔ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے محمد محمد پکارا کروں میں۔ مولا یہ کیا جذبہ ہے، یہ کیا ولولہ ہے، یہ کیا انداز ہے، کٹ گیا ہے، سینوں سے چھلنی ہو گیا ہے، آقا کا نام لے رہا ہے، حضور آقا پاک کے نعرے لگا رہے ہیں۔ فرمایا یہی تو پیغام ہے، آمنو کما آمن الناس، لوگوں نبی سے یوں وفا کر کے دکھانا جیسے صحابہ نے کر کے دکھائی ہے۔ یہ میرے آقا پاک کی محبت ہے، میرے آقا کی محبت ایمان ہے، ایمان ہے، ایمان ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میرے آقا و مولا نبی پاک کی محبتوں کی داستان سنو، آمنو کما آمن الناس، بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ اکبر و کبیرہ، تاجدار کونین ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر۔ او یمامہ کی دھرتی سے مسلمہ کذاب نے ایک خط لکھا ہے، نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہے، ختم نبوت کا چور ہے، ختم نبوت کا ڈاکو ہے، نام مسلمہ کذاب ہے، یمامہ کا بادشاہ ہے، بہت بڑی فوج ہے، بڑے جنگجو لوگ ہیں، بڑے قد کاٹ والے ہیں، لڑائی جھگڑے والے ہیں، نبوت کا دعویٰ کر چکا ہے اور ہزاروں لوگوں کو گمراہ کر چکا ہے۔ میرے آقا پاک کی طرف اس نے خط لکھا جس میں گستاخی اور اہانت تھی، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کا جواب لکھایا۔ جب جواب تیار ہوا، صحابہ کرام کا مجمع لگا بیٹھا ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ یمامہ کی دھرتی پہ جانا ہے، ایک ظالم جابر شخص کو میرا پیغام پہنچانا ہے، کون ہے جو میرا خط لے کر جائے گا؟ اس سے پہلے کہ کوئی کھڑا ہو، ایک نوجوان 17 سال جس کی عمر ہے، حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا نام ہے، کھڑے ہوئے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ۔ کیا بولا؟ اونچا بولو نا، لبیک یا رسول اللہ۔ لبیک کا معنی حاضر، حضور میں حاضر، یا رسول اللہ میں حاضر۔ میرے آقا پاک نے دیکھا، فرمایا چڑھتی جوانی ہے، ابھی جوانی کی بہاروں سے بھی تو آشنا نہیں ہوا ہے، جائے گا واپس نہیں آئے گا، بڑا ظالم ہے، مار ڈالے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ جب سے آپ کا کلمہ پڑا ہے زندگی سے پیار ہی نہیں ہے، دی کرتا ہے موقع آئے آپ کے نام پہ جان فدا کر دوں، یہ کائنات یہ اپنی جوانی لٹا دوں۔ اللہ کے محبوب نے خط دیا، سفر کرتے کرتے نوجوان یمامہ کی دھرتی پہ پہنچا۔ او بہت بڑا محل ہے، ادھر وزیر، ادھر مشیر، ادھر جلاد، ہاتھ میں ہتھوڑے کھلاڑے لیے، تروانے لیے سامنے کھڑے ہیں، اونچے تخت پر فرعون بن کر بیٹھا ہے نوجوان، 17 سال کا نوجوان اپنے میرے آقا پاک کا خط لے کر اس کے محل میں پہنچا، یوں اکڑ کے کھڑا ہو گیا۔ نوجوان تھا، حضور نبی پاک کا غلام تھا، اس سرکار کے غلاموں والی شان کے ساتھ وہاں کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا مدینہ المنورہ سے۔ کس کا خط لائے ہو؟ فرمایا نبی آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
تاجدار ختم نبوت کا خط لایا ہو۔ اس نے حضور کا خط مبارک پڑھا، آگ بگولا ہو گیا۔ خط پڑھنے کے بعد کہتا ہے او نوجوان میں نے خط پڑھا ہے، خط لکھنے والا جانے اور میں جانوں، تم بتاؤ زندہ رہنا پسند کرو گے یا موت کو گلے سے لگانا پسند کرو گے؟ نوجوان نے کہا میں نہیں سمجھا۔ اس نے کہا میں سمجھا دیتا ہوں، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو اپنے نبی کی ختم نبوت کا انکار کرنا ہوگا، میرا کلمہ پڑھنا ہوگا، دولت بھی دوں گا، تخت و تاج بھی دوں گا، عزت بھی دوں گا، میں شہرت بھی دوں گا، باغات بھی دوں گا، محلات بھی دوں گا، بس میرا کلمہ پڑھ لے ورنہ کاٹ ڈالوں گا۔ نوجوان نے کہا تیرے محل پہ تھو، تیری دولت پہ تھو، تیرے تخت و تاج پہ تھو، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں۔ بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں کس چیز کی کمی ہے؟ آقا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، کس کو میں بتاؤں؟ کوئی خود ہی جا کے دیکھے، جنت کا در کھلا ہے سرکار کی گلی میں۔ نوجوان نے کہا جناب والا مجھے موت عزیز ہے، کہا میں سوکھی موت نہیں دوں گا، میں ٹکڑے ٹکڑے کروں گا۔ نوجوان نے کہا ٹکڑے کر کے دیکھ لو۔ اس نے کہا اس کے ہاتھ کاٹو۔ نوجوان کے دونوں ہاتھ تلوار سے کٹ چکے ہیں، ہاتھ زمین پہ پڑے ہیں اور بازوؤں سے خون کے فوارے نکل رہے ہیں۔ بول نوجوان کس کا نام لے گا؟ نوجوان کہتا تھا میں صدقے یا رسول اللہ، اور یارا کھتا میں صدقے یا رسول اللہ۔ نوجوان اللہ اکبر و کبیرہ، نوجوان کی دونوں کوہنیوں کو کاٹا۔ بول کس کا نام لے گا؟ نوجوان نے کہا میں صدقے یا رسول اللہ۔ نوجوان کے دونوں بازو کٹ گئے، نوجوان کے کندھے جدا ہو گئے، نوجوان کا بازوؤں کے 6 ٹکڑے ہو چکے ہیں، پھر بھی کہتا تھا میں صدقے یا رسول اللہ۔ نوجوان کے دونوں پاؤں کاٹ دیے گئے، نوجوان زمین پہ گر گیا، وہ زمین پہ تڑپتا تھا لیکن کہتا تھا میں صدقے، اونچا اونچا میں صدقے یا رسول اللہ۔ نوجوان کے گھٹنے کاٹے، گھٹنے کٹوا کے تڑپ تڑپ کے کہتا تھا میں صدقے یا رسول اللہ۔ نوجوان کی رانوں کو تن سے جدا کر دیا، نوجوان تڑپتا تھا۔ اب توجہ پوری دینا میرے بھائیو، پوری توجہ دینا۔ 6 ٹکڑے ٹانگوں کے ہو چکے تھے، 6 ٹکڑے بازوؤں کے ہو چکے تھے۔ نوجوان ایک گوشت کا لوتھڑا زمین پہ تڑپتا تھا، خون کے فوارے پھوٹتے تھے۔ وہ کہتا تھا میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ۔ مولا یہ کیسی جوانی ہے، کیسا جذبہ ہے، کیسا ولولہ ہے، کٹ گیا ہے، ٹکڑے ہو گیا ہے، پورا بدن کٹ گیا ہے، تڑپتا ہے، یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا ہے۔ فرمایا لوگو یہی تو دعوت ہے نا، آمنو کما آمن الناس۔ او لوگو اگر زندگی میں کبھی وقت آئے ایک طرف ظلم ہو، جبر ہو، ختم نبوت کے منکر ہو، وقت کے ظالم حکمران ہو، یہود و نصارہ کے پیروکار ہو، اور دوسری طرف عزت رسول ہو، ناموس رسالت ہو، ختم نبوت ہو، عشق مصطفیٰ ہو، تو یاد رکھنا کٹ جانا، ٹکڑے ہو جانا، خون کا آخری قطرہ پیش کر دینا، جان دے کر ٹکڑے کرا کر جب تمہارے خون کے قطرے بہ رہے ہو تو ان میں سے بھی یا رسول اللہ کی آواز آ رہی ہو۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ہن آپ ہی نعرہ سناؤ، آپ ہی سناؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، خطیب پاکستان۔ اللہ اکبر و کبیرہ، دیوانے 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 دیوانے
یا علی اللہ اکبر و کبیرہ. لوگوں جان رکھو، ایمان والو جان لو، ایمان کی اصل، ایمان کی روح، ایمان کی بنیاد، ایمان کی اساس، ایمان کی جان میرے آقا پاک کی محبت ہے. اپنے دلوں پر آقا پاک کا نام ایسے رقم کر لو، اپنی روحوں پر حضور کی محبتوں کے پہرے بٹھا لو، اپنی دھڑکنوں کو میرے آقا پاک کے عشق کے نام کر دو. حضور کی محبتوں میں گم ہو جاؤ لوگو. یہ دنیا کی محبتیں عارضی ہیں، یہ چمک عارضی ہے، یہ سب بہکاوا ہے، یہ سب دکھاوا ہے، یہ سب دنیا کا جتنا حسن و جمال ہے یہ دھوکا ہے، یہ فریب ہے. ہماری محبتوں کا مرکز حضور نبی پاک کی ذات ہونی چاہیے. ہمارے دلوں کا قبلہ و کعبہ میرے آقا کا گنبد خضرا ہونا چاہیے. آقا پاک سے وفا جو کر گیا وہ دونوں جہاں میں امر ہو گیا. چاہے وہ میرے آقا پاک کے صحابہ ہیں، چاہے وہ کربلا کے شاہ سوار ہوں، اور چاہے وہ حضرت امام اعظم ہوں، چاہے وہ حضرت سرکار غوث اعظم ہوں. ہاں اگر اس دور کے اندر بھی کوئی دنیا دار، دنیا کی ملازمت کرنے والا آقا کے نام پہ جان دیتا ہے وہ بھی امر ہو جاتا ہے. چاہے وہ حضرت علم الدین شہید ہو، چاہے وہ ملک ممتاز حسین قادری ہو، جو ان کے نام پہ بک گیا ہے وہ امر ہو گیا ہے، وہ شان پا گیا ہے، مقام پا گیا ہے، مرتبہ پا گیا ہے. دنیا میں علماء بہت ہیں، بڑی بڑی شان والے ہیں، بڑے شیوخ الحدیث ہیں، بڑے مصنفین ہیں، مدرسین ہیں، محققین ہیں، مفسرین ہیں، لیکن جو شان امیر المجاہدین کو ملی ہے اور کس کے حصے میں آئی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جس منزل نو عشق پہنچاوے ایمان و خبر نہ کائی ہو. حضور کا عشق جہاں پہنچاتا ہے انسان دنگ رہ جاتا ہے. عشق ایک جست ہے، عشق ایک پرواز ہے جو ایک پل میں انسان کو زمین کی پستیوں سے عرش اعلیٰ کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے. یہ میرے آقا کا عشق ہے جس کو عشق کی لگن لگی ہے، عشق رسول کا روگ لگا ہے، جن کو میرے آقا پاک کی محبت کی چس آ گئی ہے. وہ زمانے سے بے نیاز پھرتے ہیں اور کہتے ہیں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. لوگوں یا رسول اللہ حق چار یار. میں آپ کے دلوں پہ دستک دینے جا رہا ہوں، میں آپ کی روحوں کو جھنجھوڑنے جا رہا ہوں، میں اپنا درد دل پیش کر رہا ہوں. اے آج کے روکھے دل لیے پھرنے والے مسلمانوں، اے دنیا کی چمک دمک پہ فریفتہ ہونے والوں، اے دنیا میں موبائل فون اور دنیا داری کی گندی دوستیوں پر اپنی جانیں نچھاور کرنے والوں، اے غلط کاموں میں پوری راتیں برباد کرنے والوں، آؤ ذرا چنگاری تو لگاؤ اپنے اندر حضور کے عشق کی، ایک چنگاری تو لگاؤ، تجھے پتا چلے عشق رسول کیا ہے. عشق رسول کیا ہے؟ یہ راج ہے، یہ آگ ہے. اگتے عشق دا سیک برابر، عشق دا سیک چنگیرا، اگتے ساڑے کختے کانے، عشق ساڑے تن میرا، اگ دا دارو میتے پانی، عشق دا دارو کیڑا. بلے شاہ اتھے کخ نہیں رہندا جتھے عشق چلاوے ڈیرا. جہاں عشق رسول آ جائے وہ چھا جاتا ہے. صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو چھاری بہاروں پہ چھا گئے. یہ سونا، یہ سونا، یہ میرا سونا، یہ میرا سونا. جب وہ آ گئے تو ساری بہار کوئی سونا نہیں ہے. اگر سونا ہے تو رب کا حبیب ہے. مدینے کی گلی ہے، چند جوان کھڑے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں. اپنے دل دماغ روح کو محفل میں لے آؤ اور الفاظ کو سماعتوں کے ذریعے اپنی دل کی تختی پہ لکھتے جاؤ، اپنی روح میں اتارتے جاؤ. مدینے کی گلی ہے، چند جوان کھڑے ہیں. میرے آقا پاک گزرے، ایک یہودی باپ کا یہودی بیٹا جب میرے آقا پاک پر نگاہ پڑی اس نے دیکھا، ہکا بکا رہ گیا، دیکھتا رہ گیا. میرے آقا پاک چلے گئے، وہ دیکھتا ہی رہ گیا. ساتھیوں نے کہا ارے کیا ہوا؟ کہتا ہے یہ کون تھا؟ کہا یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس نے کہا خدا کی قسم میں نے آج تک اتنا سونا نہیں دیکھا. انسان بھی اتنا سونا ہو سکتا ہے؟ انسان بھی اتنا سونا ہو سکتا ہے؟ اتنا پیارا. میرے آقا گھر چلے گئے، وہ بھی گھر چلا گیا. رات کو سونا چاہتا ہے.
नींद नहीं आती, ये रात कब खत्म होगी, दिन का सूरज निकलेगा, मैं हुजूर की गली में जाऊंगा, आका का दीदार करूंगा। यहूदी बाप का यहूदी बेटा था, लेकिन हुजूर से इश्क हो गया। रात अंगड़ाइयां लेते और करवटें बदलते गुजरी। सुबह हुई, आका की गली में गया, मेरे आका पाक का इंतजार है, तशरीफ लाए, आपके नालैन मुकद्दस उठाए, सीने से लगाए, हुजूर को तकते तकते दिन गुजार दिया। शाम का वेला हुआ, आका पाक के नालैन मुकद्दस रखे, आका अपने घर, ये अपने घर। रात होती है, नींद नहीं आती, रात पवे ते बेदर्दानू सुखती नींदर आवे, दर्द मंदानू याद सजन दी, सुतियां आन जगावे। ए रात कब खत्म होगी, मुझे सुबह हुजूर की गली में जाना है, आपका दीदार करना है। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों, अब बाप को नहीं बताया, बाप को नहीं बताया, बताऊंगा तो रंग में फंग डालेगा, यहूदी जो है मारेगा पीटेगा, आका की गली में जाने से मना कर देगा। लेकिन इश्क का जो रोग अंदर लगा, उसने अंदर जलाया, अंदर अंदर सुलगता रहा, दिल जलता रहा, रूह जलती रही, बीमार हो गया, बीमार हो गया, बीमार हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसा बीमार हुआ कि बिस्तरे अलालत पे आया, बिस्तरे अलालत, बिस्तरे मर्ग बन गया, सांसें अटक अटक के आने लगी, रूह प्रवास करने को है, आंखों का नूर छीनने को है, दिल की धड़कनें रुकने को है। बाप ने कहा, बेटा चढ़ती जवानी है और तकता है, तू तो अलविदा कह रहा है, कोई तमन्ना तो बता दे, कोई ख्वाहिश तो बता दे, कोई आरजू तो बता दे। बाबा मारेगा तो नहीं, बाबा क्यों मारेगा, बता तेरी तमन्ना क्या है, आरजू क्या है। बाबा वो जो मोहम्मद पाक है ना, उससे इश्क हो गया है, मुझे प्यार हो गया है, एक बार हुजूर मेरे सरहाने आ जाएं, आका तशरीफ ले आए। अल्लाह अकबर। हुजूर मेरा बेटा है, याद कर रहा है, मैं मुसलमान नहीं हूं, बेटा याद कर रहा है, आएंगे, फरमाया जरूर आएंगे, यकीन है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए उजाला या रसूल अल्लाह। नौजवान की आखिरी सांसें हैं, दरवाजे पे नजरें टिकी हैं और देख रहा है, और हाल दिल में यही कह रहा है, कदी ते लंघदे लंघदे झात पा जाओ मेरे घर भी, मैं ऐसे आस्ते घर नू सजावा या रसूल अल्लाह। मैं मंदा हाँ तेरे लायक ते नहीं खुली नमाने दी, जे आ चाहो ते मैं खुशियां मनावा या रसूल अल्लाह। अबू अयूब दे वांगो कदी मेरे भी घर आओ, मुकद्दर होसदा किथों ले आवा या रसूल अल्लाह। दरवाजे पे निगाहें जमी हैं और कह रहा है, इन सिकदियां ते कुरलांदियां ते लखवार सदकड़े जांदियां ते, इन सिकदियां ते कुरलांदियां ते लखवार सदकड़े जांदियां ते, इन परदियां मुफ्त विकांदियां ते शलफत भी आमन ओ घड़ियां, लो मुक्ति मुखद्दत बुरदे यमन, मन भावरी झलक विखाओ मिठन, वो मिठियां गाली अलाओ मिठन, जड़ी हमरा वादी सन करियां। आका को याद कर रहा था, मेरे आका पाक आए, सराहने आए, बेटा देख कौन आया है, आंखें खोली, हुजूर को देखा, वद्दुहा का चेहरा था, आका को देखा, लबों पे मुस्कुराहट आ गई, चेहरे का नूर आ गया, आंखें रोशन हो गई, लब हिलने लगे, इतना पड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर क्या हुआ, दम टूट गया, रूह निकल गई। लोगों तवज्जो पूरी करना, दम निकल गया, रूह निकल गई, सांसें रुक गई, दम निकला, रूह निकल गई। धड़कनों ने जवाब दे दिया, धड़कनों ने जवाब दे दिया, हुजूर आका पाक सरहाने खड़े हैं, आका पाक सरहाने खड़े हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अंदाजा ही नहीं मैं किथे बैठा, मैं की कर रहा इन्हां दा। शुरू की थी तकरीर तक खच मची है, मजाले को आराम की तो ने सजे खबे बैठे होया, पता नहीं मैं किथे वदा ते इन्हां नूं के लगी पई है, इशारे ने मुकदे, खप्पा ने मुकदियां, गप्पा ने मुकदियां। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम मेरे घर आओगे, फरमाया जरूर आऊंगा, यकीन है आप हर आशिक के घर
تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ۔ تاجدار کائنات علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، نوجوان کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، جان تو ختم ہو چکی تھی، روح تو اب جانے کو تھی، حضور آئے، یہی آخری تمنا تھی۔ سرے بالیوں نے رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو مریض کی بن آئی ہے۔ مریض کہتا ہے کہ شکر ہے بیماری آئی تھی، بیمار ہوا ہوں تو آقا پوچھنے بھی آ گئے ہیں، آقا پوچھنے بھی آ گئے ہیں۔ اللہ کے محبوب اس بیماری پر ہزاروں صحت قربان کہ جس بیمار کو مدینے والے پوچھنے آیا کرتے ہیں، حضور آ گئے۔ اللہ اکبر۔ نوجوان نے آقا پاک کو دیکھا، اس کی آخری حسرت ہی یہی تھی کہ حضور کو دیکھو اور زندگی تمام ہو جائے۔ کلمہ پڑھا، جان دے دی۔ اب توجہ پوری دینا میرے بھائیو، سانسیں رک گئی ہیں، دھڑکنیں رک گئی ہیں، گردش خون رک گئی ہے، پورے جسم نے کام چھوڑ دیا ہے، لیکن آنکھ اب بھی کھلی ہے، مصطفیٰ کے چہرے پہ ٹکی ہوئی ہے، آنکھ کھلی ہے، حضور کا دیدار ہو رہا ہے، آنکھ کھلی ہے۔ مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی رہیں، مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی رہیں۔ عادت جو پڑ گئی تھی تیرے انتظار کی، ہر رات سوچتا تھا حضور آ جائیں گے، ہر رات کہتا تھا حضور آ جائیں گے، التجائیں کرتا تھا ہو کرم نوازی حضور کی، میرے غم کدھے میں بھی آ کبھی، میرے چار اگر اے میرے نبی، میرا کوئی تیرے سوا نہیں۔ ہر رات کہتا تھا حضور آ جائیں گے، ہر ویلے تانگا یار دیاں، بیٹھی رو رو کا گڈارا، فالا پاما تے میں قاصد بھیجا، میرا تھی گیا حال بیمارا، یار بجو ہن جیون کوڑے ہن اندر درد ہزاراں، یار فریدا میں تا ایویں روواں جے میں بچھڑی کوچ کتارا، ہاں 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 سپنے وچ مینوں ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں، سپنے وچ مینوں آقا ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں، ڈردی ماری میں اکھ نہ کھولا کتے پھر وچھڑ نہ جاواں، ڈردی ماری میں اکھ نہ کھولا کتے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ حضور آئے، حضور کو دیکھا، جان دے دی، آنکھ کھلی ہے، آقا کا دیدار۔ مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی رہی، عادت جو پھڑ گئی تھی تیرے انتظار کی۔ اور بابا فرید نے یہاں کمال کر دیا ہے، کاکا سبتن کھائیو مورا چھن چھن کھائیو ماس، اے جنگل کے پرندوں دست و بیاباں میں حضور کی محبت میں میری موت آ جائے تو پرندوں آنا، مجھے کھانا، میری بوٹیاں کھانا، میرا وجود کھانا، کاکا سبتن کھائیو مورا چن چن کھائیو ماس، دو نینا مت کھائیو انہیں پیا ملن کی آس، میری دو آنکھیں مت کھانا، میں نے ان آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہے۔ ہاں جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے، جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے، یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ عاشق کہتا ہے موت کب آئے گی؟ میں نے سنا ہے کہ موت کے پردے میں مصطفیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ میرے آقا کھڑے ہیں، نوجوان نے کلمہ پڑھا، موت آ گئی، حضور جانے لگے۔ اس کا باپ کہتا ہے آقا یہ آپ کا ہے یا ہمارا ہے؟ فرمایا اب تمہارا نہیں ہے، ہمارا ہے۔ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں۔ لوگوں یہ محبت مصطفیٰ ہے، آؤ اس محبت کو دلوں میں بٹھاؤ۔ کیوں اپنی زندگیاں ضائع کر رہے ہو؟ کیوں اپنی جوانیاں برباد کر رہے ہو؟ کیوں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہو؟ یہ دنیا کا سارا حسن عارضی ہے، عارضی ہے۔ جو دائمی حسن ہے وہ حسن مصطفیٰ ہے، جو دائمی جمال ہے وہ جمال مصطفیٰ ہے۔ جلوے آج بھی عام ہیں، خدا کی قسم دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے، جلوے آج بھی ہیں، وہ پاک دل نہیں ہے، جلوے آج بھی ہیں، وہ پاک سینے نہیں ہیں، جلوے عام بھی ہیں۔ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ سیکھ کہ جب آپ غار ثور کے اندر گئے، پہلے غار کو پاک کیا، کانٹے نکالے، مٹی نکالی، گرد نکالی، سب کچھ نکالا، غار صاف ہو گئی، پھر عرض کیا یا رسول اللہ اب تشریف لے آئیں، پہلے دل کے غار کو صاف کر، یہاں گند بھرا ہے، یہاں گندی محبتیں ہیں، یہاں لچی محبتیں ہیں، یہاں گند ہے، یہاں کینہ ہے، یہاں غرور ہے، یہاں تکبر ہے، یہاں دنیا کی محبت ہے، یہاں پر کیا کیا نہیں ہے، پاک کر، دل کا شیشہ پاک کر، دل کا
کا آئینہ پا کر درود پڑھ، نماز پڑھ، کلمہ پڑھ، تلاوت کر، قرآن کر، ذکر کر، آنکھوں کو بچا حرام سے، زبان کو بچا حرام سے، پیٹ کو بچا حرام سے، دل کو بچا حرام سے۔ جب دل کا آئینہ صاف ہو جائے گا پھر رات کو پکارے گا یا رسول اللہ اج سکھ متران دی وتھیری ہے کہ دلڑی اداس گھنیری ہے، لولو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں نے جھڑیاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، پھر مخ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہن مد بھریاں۔ ابھی پیر صاحب رو رہے ہیں کہ دیکھا وہ سارے پردے ہٹے، والضحیٰ کا چہرہ نظر آیا، دیکھ کر کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، کتے مہر علی کتے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتے جاڑیاں۔ لوگوں جوانیاں ضائع کر چکے ہیں، ہم اپنی زندگیاں ضائع کر چکے ہیں، ہم دنیا کے بندے بن چکے ہیں، ہم زر کے بندے بن چکے ہیں، ہم نے دنیا کے غلط عشق کیے ہیں، غلط دوستیاں کی ہیں۔ یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے۔ قبر میں تنہا جاؤ گے، کوئی نہیں آئے گا، مٹیاں ڈال کے باپ بھی آ جائے گا، بیٹا بھی آ جائے گا، بھائی بھی آ جائیں گے۔ اگر قبر میں کوئی آئے گا تو مدینے والا آئے گا۔ آؤ حضور سے عشق کرو، محبت کرو، لو لگا لو، میرے آقا سے پیار کرو، نبی کی محبت میں رونا سیکھو، نبی پاک پر درود پڑھنا سیکھو، نماز کی پابندی کرنا سیکھو، تلاوت کرنا سیکھو، ذکر کرنا سیکھو، شریعت محمدی کے نوکر ہو جاؤ۔ ہمیں کوئی طریقہ نہیں چاہیے، نہ ہندوؤں کا، نہ یہودیوں کا، نہ عیسائیوں کا، نہ کافروں کا۔ ہمارے لیے طریقہ محمدی کافی ہے، سنت محمدی کافی ہے۔ آؤ عشق رسول میں رنگ جاؤ، رنگ جاؤ، رنگ جاؤ۔ خدا کی قسم ہے اگر نمازی ہوئے، اگر روزے دار ہوئے، اگر تہجد گزار ہوئے، آقا کے لیے روتے رہے، عشق رسول میں تڑپتے رہے، جب قبر میں جاؤ گے فرشتے کہیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا حضور کے لیے کیا کہتا ہے؟ حضور فرمائیں گے فرشتوں کیا پوچھتے ہو؟ ساری زندگی تو میری غلامی کر کر کے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو، چلے کڈے پر کچھ بھی نہ کھٹیا کی لینا چلیاں وڑ کے ہو، علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کی لینا علمہ پڑھ کے ہو، جاگ بنا تد جم دے ناہی بھویں لال ہومن کڑ کڑ کے ہو۔ یہ جاگ کیا ہے جس کے بغیر چلے تسبیح علم بیکار ہے۔ خدا کی قسم یہ جاگ محبت مصطفیٰ ہے، عشق مصطفیٰ ہے۔ آؤ اب سمجھو عشق ہے کیا؟ ہم نے نعرے لگائے، کیا یہی عشق ہے؟ ہم نے جھنڈے لگائے، کیا یہی عشق ہے؟ ہم نے لائٹیں لگائی، کیا یہی عشق ہے؟ ہم نے ہاتھ لہرائے، کیا یہی عشق ہے؟ ہاں یہ عشق ہے، لیکن عشق دائمی، عشق کا رنگ، یہ لائٹیں عارضی ہیں، یہ جھنڈے عارضی ہیں، یہ لنگر عارضی ہیں، یہ جلسے عارضی ہیں۔ عشق کا رنگ تو ہر وقت نظر آنا چاہیے۔ عشق کا وقت رنگ تو ہر وقت، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار۔ دل کو جب تک عشق رسول کے رنگ میں نہیں رنگو گے باقی ساری بہاریں فریب ہیں۔ جب تک ہمارے گھر پر تو جھنڈا رہے گا لیکن دل کی تختی پہ نام محمد نہیں لکھا ہوگا، یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے۔ میرے بھائیوں کیا میں سوال کر سکتا ہوں کہ یہ عاشق رسول جناب، یہ عاشق رسول جناب صاحب آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا بے نماز عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ کیا ماں باپ کا بے ادب عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ کیا چوری کرنے والا، ڈاکے مارنے والا، سود کا کاروبار کرنے والا، جوا کھیلنے والا،
دو نمبریاں کرنے والا, ملاوٹ والا, بال بیچنے والا اور رشوتیں لینے والا اور لوگوں کے بننے توڑنے والا, لوگوں کے پاری چوری کرنے والا, اپنے مویشی لوگوں کی فصلوں میں چرانے والا. بتاؤ کیا یہ عشق رسول ہے؟ عشق رسول یہ نہیں ہے صرف نعرے نہیں ہیں کہ نعروں سے غلام ہیں, غلام ہیں, رسول کے غلام ہیں. عشق رسول ہمارے کردار میں نظر آنا چاہیے, عشق رسول ہماری روح میں نظر آنا چاہیے. ہاں ہم حضور کا ذکر کریں, ہم آقا کی تعریفیں کریں, ہم آقا پاک کے لیے رویا کریں, ہم حضور کے ہجر میں تڑپا کریں. مدینے کا نام آئے تو جسم پہ کب کبھی طاری ہو جائے, گنبد خطرہ کا تذکرہ چھڑے تو روح آنگ آنگ میں کب کبھی طاری ہو جائے. حضور کے لیے رونا, نبی پاک کے لیے تڑپنا, یہ عشق ہے. اور سنو, نماز بھی عشق کا رنگ ہے, روزہ بھی عشق کا رنگ ہے, تلاوت بھی عشق کا رنگ ہے, ذکر بھی عشق کا رنگ ہے. ہم نام کے عاشق ہیں, کردار نہیں ہے. بتاؤ ہمارے معاشرے میں ہمارا نام مسلمانوں والا, شناختی کارڈ میں نام مسلمانوں والا, شناختی کارڈ میں مذہب مسلمان, ہمارا نام عبد الرحمن, عبداللہ, عبد المصطفیٰ, غلام مصطفیٰ, غلام حسین, ملازم حسین, محمد علی, احمد علی, ابو بکر, محمد عمر, محمد عثمان, اس طرح کے ہمارے نام مسلمانوں والے. ہمارا شناختی کارڈ بھی مسلمانوں والا, ہمارا مسلمان بھی مسلمانوں والا, ہمارا پاکستان بھی مسلمانوں والا. اس کے علاوہ کیا ہمارا کردار بتاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ 5 وقت کی نماز نہیں ہے, میں کیسے مانوں کہ مسلمان ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا مسلمان اور کافر میں فرق کیا ہے؟ آپ بتا دو کیا فرق ہے؟ نماز ہے. کافر بے نماز ہوتا ہے اور مسلمان نمازی ہوتا ہے. میرے بھائیو, میلاد کے جلسے یکم ربیع الاول سے پہلے شروع ہو جاتے ہیں. آپ نے کتنے جلسے اٹینڈ کیے ہوں گے؟ اس وقت ملک پاکستان میں ہر روز کم از کم 10-15 ہزار محافل ہوتی ہیں جن میں لاکھوں لوگ آتے ہیں, ہزاروں علماء ان میں واعظ فرماتے ہیں. اتنی محفلیں, اتنے جلسے, لیکن قوم پھر بھی گمراہ ہو رہی ہے. بے نماز مسجدیں پھر بھی ویران ہو رہی ہیں, ماں باپ کا ادب پھر بھی نہیں ہے, حلال کمائی پھر بھی نہیں ہے, رشوت زوروں پہ ہے, جوا زوروں پہ ہے. وجہ کیا ہے؟ اتنے علماء کے واعظ اور اتنی محفلیں, اتنا کچھ ہو رہا ہے, قوم پستی میں کیوں جا رہی؟ ہم مقصد سے ہٹ چکے ہیں. ہم نے صرف واہ 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 نعرے لگانا سیکھا ہے, ہم نے تبلیغ نہیں کی. ہم محفل میں آئے ہیں, لنگر تو کھا گئے ہیں لیکن خالی جھولی گئے ہیں. ہم نے سبق نہیں لیا ہے, عشق مصطفیٰ کا لنگر نہیں لیا ہے, سنت مصطفیٰ کا لنگر نہیں لیا ہے. مزہ تب ہے محفل سجانے کا, آئے تھے تو بے نماز, جائیں تو نمازی ہو کے جائیں. میرے بھائیوں, نماز ووٹ نہیں ہے کہ میں آپ سے ووٹ مانگ رہا ہوں, یہ نوٹ نہیں ہے کہ میں آپ سے نوٹ مانگ رہا ہوں. میں نماز کی دعوت دے رہا ہوں. آپ پڑھیں گے آپ کا بھلا, نہیں پڑھیں گے آپ کا نقصان ہے. اگر میں نماز پہ بات کروں اور نماز پہ زور دوں اور آپ نماز نہ پڑھیں, آپ آج جائیں عشاء بھی نہ پڑھیں, فجر بھی نہ پڑھیں, آپ نمازی نہ بنیں, آپ آئے کیوں ہیں؟ مجھے بتائیں آپ کے آنے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ حضور کی محفل میں کیوں آئیں؟ کس منہ سے آئیں؟ کس لیے آئیں؟ جب آپ کو نماز پسند نہیں ہے تو میلاد کیا کرنے آتے ہو؟ میلاد فرض نہیں ہے, نماز فرض ہے. میلاد پاک کرانا مستحب ہے, ثواب ہے, اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہے, حضور علیہ السلام کو پسند ہے, اہل سنت کا شعار ہے, اہل سنت کی پہچان ہے. اگر کوئی میلاد نہیں کرتا گناہگار نہیں ہوتا. قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے میلاد کیوں نہیں منایا تھا, لیکن قیامت میں ضرور پوچھا جائے گا. اور سب سے پہلا سوال کہ تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی تھی, نماز کی پوچھ ہے. ہم نماز پڑھتے نہیں ہیں, پھر میلاد کیوں مناتے ہو, لائٹیں کیوں لگاتے ہو, جھنڈے کیوں لگاتے ہو؟ جب مسلمانوں والی پہلی نشانی نماز ہے, پہلے اپنے اندر نماز کی پابندی کرو میرے بھائیوں, تاکہ پتہ چلے نام کا مسلمان نہیں ہے, سچا سچا مسلمان ہے. نماز اتنی ہلکی تو نہیں تھی جیسے آج ہم نے بنا لی ہے. اگر نماز اتنی ہولی ہوتی تو کربلا میں اتنا بڑا جوان, بھائی شہید, بھانجے شہید, بھتیجے شہید,
علی اکبر بھی دے دیے، حضرت علی اصغر بھی دے دیے. امام نماز کا وقت ہوا، تیروں سے چھلی کھڑے تھے، میرا امام زخمی کھڑا تھا کربلا میں، نماز کا وقت ہوا. اے امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدائے کربلا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، بتائیے نماز پڑھیں گے یا جان بچائیں گے؟ فرمایا نماز پڑھوں گا، سجدہ کروں گا، سر کٹاؤں گا اور بتاؤں گا لوگوں کربلا کا آخری پیغام نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے. ایسے ہی اسلام کے ٹھیکیدار بن گئے، مسجد میں جاتے نہیں، نماز پڑھتے نہیں، علماء کے خلاف باتیں کرتے ہیں، مسجد میں بڑھتے نہیں ہیں، باتیں مولویوں کے خلاف کرتے ہیں، حافظوں کے خلاف کرتے ہیں، خود دین کی طرف آتے نہیں ہیں اور دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں. ہم سے بڑا مسلمان ہی نہیں ہے. اور جناب دل پاک ہونا چاہیے. نماز میں کیا رکھا ہے؟ دل پاک ہوتا تو نماز نہ پڑھتا. دل پاک ہونا چاہیے، اور جس کا دل پاک ہے وہ نماز پڑھے گا. نماز نہ پڑھنا یہ دل پلیت کی نشانی ہے. انہا لکبیرہ الا علی الخاشعین، جن کے دل پاک ہیں نماز ان کے لیے ہولی ہے، بھاری نہیں ہے. جن کے دل میلے ہیں ان کے لیے نماز عذاب ہے، ان کے لیے نماز مصیبت ہے، ان کے لیے نماز پڑھنی اوکھی ہے. میرے بھائیوں میں کیوں نماز پہ بات کر رہا ہوں؟ آئو تو کچھ لے کے جاؤ نا. روزانہ رات 1 بجے تک محفلیں سجاتے ہیں، گھر جا کے سو جاتے ہیں اور فجر بھی نہیں پڑھتے. آنے والی آج کی عشاء بھی نہیں پڑھتے، اگلی فجر بھی نہیں پڑھتے، اگلی نمازیں بھی صبح 10 بجے تک سوئے رہتے ہیں. کیوں جی؟ رات کو میلاد میں گیا تھا، میلاد میں گیا تھا تو میلاد میں یہ نہیں پڑھا کہ نماز ضروری ہے. میرے آقا پاک علیہ السلام کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ میلاد کا مقصد کیا ہے؟ لوگ اللہ کو سجدے نہیں کرتے تھے، حضور نے سجدے کرنا سکھایا ہے. ہر ایک کو سجدہ کرتے تھے، ایک اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تھے. میرے آقا آئے فرمایا اور کسی کو سجدہ نہیں ہے، سجدہ صرف خدا کو ہے. حضور کے میلاد کے مقصد کو کون اپنائے گا؟ کلمہ ہم پڑھیں گے، نماز یہودی پڑھے گا، کلمہ ہم پڑھیں گے، نماز عیسائی پڑھے گا، کلمہ ہم پڑھیں گے، نماز ہندو پڑھے گا. اور کلمہ ہم نے پڑھا ہے تو نماز بھی ہم پڑھیں گے. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے آؤ نا. کلمہ پڑھا ہے تو نماز بھی پڑھو نا. میں ٹائم تو پاس نہیں کر رہا، میں تو آپ کے دل کو رگڑا لگا رہا ہوں، میں تو میل اتار رہا ہوں، میں تو ریگ مال لگا رہا ہوں کہ کب دل چمکتا ہے اور نماز کا نور سینے میں بیٹھ جائے اور آنے والا بے نماز 5 وقت کا نمازی بن کے چلا جائے. میں تو اس لیے یہ الفاظ کا تکرار اس لیے کر رہا ہوں اور الفاظ کی رفتار اس لیے ہے کہ آپ کے دل پہ وار کر رہا ہوں. شاید کوئی ایسا وار ہو جائے کہ یہ وار دل سے پار ہو جائے اور اللہ پاک 5 وقت کی نماز کی توفیق عطا فرما دے. بابا جی توید جو پتر کیڑی گل دا، میں اصلی بابے دی گل کریندا پیاں. اے نقلی جیلی ننگا پیر تے گنجا پیر تے لچا پیر تے لفنگا پیر، میں انہاں دی گل نہ کریندا پیاں. جگہ جگہ بابا بیٹھا ہے، داڑھی ہے کو نہ کیڑی گل دا بابا ہے. ہاں جناب والا بے پردہ عورتن بلائی بیٹھا ہے، لتاں گھٹویندا پیا بابا ہے کنجھورے. جس کا جہاں مرضی ہے جھنڈا لگایا بابا بن بیٹھا. بابا وہ ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی سنت کی تصویر ہے، جو عالم ہے، جس کے چہرے پہ حضور کی سنت ہے، جس کی آنکھوں میں حیا ہے، جو 5 وقت کا نمازی ہے، ناپاک پلید بدبودار نہیں ہے. یہ جادوگر فراڈی لوگ 2 نمبر لوگ انہوں نے ہماری قوم کو بدنام کیا ہے. اہل سنت کے قاتل ہیں، یہ پیر نہیں ہے، خنزیر ہیں. مزاروں پہ میلے لگے ہوئے ہیں، مزاروں پہ سرکسیں لگے ہوئے ہیں، مزاروں پہ جناب گھوڑے ناچ رہے ہیں، مزاروں پہ ریچھ اور کتے کی لڑائیاں لگی ہوئی ہیں اور جناب مزاروں کے سجادہ نشین لوگوں سے ٹھیکے لے رہے ہیں. میں کہتا ہوں ان کے بابا اگر قبر میں ان کو شریعت کا پردہ نہ ہوتا تو باہر آتے اور ان سجادہ نشینوں کی چھترول کرتے کہ ہم نے دین کی خدمت کی ہے، تم ہمارا بھی نام بدنام کر رہے ہو، دین کو بھی بدنام کر رہے ہو.
ایسے لوگوں کا اہل سنت سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. سوچ سمجھ کے بیعت کیا کرو. جس کا عقیدہ صاف ستھرا اہل سنت و جماعت ہو, جس کے چہرے پر حضور کی مکمل سنت ہو, جو مکمل عالم دین ہو, جو شریعت کا پیروکار ہو, اس کے ہاتھ پہ بیعت کرو. یہ کیا ہے کہ جناب والا جہاں 4 جھنڈے لگے دیکھے وہاں پر بیٹھ گیا اور پیر و مرشد بنا لیا. نہیں, اس طرح ایمانوں کا بیڑا غرق ہوتا ہے, عزتوں کو لوٹا جاتا ہے. علامہ حافظ بابا جی کوئی تعویذ دو. بابا جی نے کہا بیٹا یہ تعویذ کس لیے؟ بابا روزی کے لیے. بیٹا یہ تعویذ ہے. بابا تعویذ دو اولاد کے لیے. بیٹا یہ تعویذ ہے. بابا رزق کے لیے. بیٹا یہ تعویذ ہے. بابا نوکری کے لیے. بیٹا یہ تعویذ ہے. بابا گھر برکت کے لیے یہ تعویذ. میں نے کہا بابا جی کوئی ایسا تعویذ بھی ہے گلے میں ڈالو سارے کام سیدھے ہو جائیں, روزی بھی مل جائے, برکت بھی ہو جائے, نوکری بھی ہو جائے, اولاد بھی مل جائے, اتفاق بھی ہو جائے؟ فرمایا بیٹا ہے تو صحیح, گلے میں ڈالتا کوئی نہیں ہے. میں نے کہا بابا کون سا تعویذ ہے؟ فرمایا 5 وقت کی نماز وہ تعویذ ہے جو گلے میں ڈال لیتا ہے سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, یہ تعویذ اج گلے پا ونجو تسا گلے پاوا تعویذ تے میں تقریر بس کرا چا. میں تو توارے کن کھپتا بیٹھا. مینوں اجاں میرا راج نہیں, میں آدھا اجاں یہ نہیں منے, اجاں دل میلن, اجاں زنگ چڑھا پی, اجاں زنگ لتھا کونی. اس واسطے میں ہور ضرباں لاؤں لگ میں نا کہ آئے ہیں تو جیسے بھی ہیں دل جگمگا کے جائیں, نمازی ہو کے جائیں. اللہ اکبر و کبیرہ. ہمیں آقا پاک کی شفاعت کی امید ہے, حضور بخشوائیں گے. ہمارے پاس کوئی چنگے عمل نہیں ہے, ہم گناہگار لوگ ہیں. آقا جانے اور آقا کی امت جانے, لیکن ایک کام ہمارے ذمہ ہے. اتنا کچھ کر لو کہ قیامت میں حضور کے نوکروں میں اٹھنا نصیب ہو جائے. اتنا کر لو کہ سرکار کے نوکروں میں اٹھنا نصیب ہو جائے. میرے آقا نے فرمایا لوگو بے نماز کو حامان, شداد, قارون کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. بے نماز میرے آقا پاک کی امت میں نہیں اٹھایا جائے گا. بتاؤ کیا ہوگا بے نمازوں تمہارے ساتھ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے, بستی ہے, کھیت ہیں, کھلیان ہے, باغ ہے, بہار ہے, چشمے ہیں, آبشارے ہیں, پیار ہے, محبت ہے, اخلاق ہے, رونق ہے. واہ مولا بڑا رنگ ہے ان لوگوں پہ. 6 مہینے بعد گزرے, باغ جل گئے, فصلیں جڑ گئیں, چشمے خشک ہو گئے, لوگ دست و گریبان, دشمنیاں پیدا ہو گئیں. مولا کیا ہوا؟ جبریل امین آئے, عرض کیا اللہ کے نبی رب ذوالجلال فرماتا ہے آپ کے جانے کے بعد اس بستی سے ایک بے نماز کا گزر ہوا. اس بے نماز نے پانی پیا چشمے سے, پانی کے چشمے میں اپنا جھوٹا ڈالا. جب بے نماز کا جھوٹا فصلوں میں گیا, فصلیں جل گئیں, باغوں میں گیا, باغ جل کر راکھ ہو گئے. جب لوگوں نے پیا دل سے محبت اور اتفاق ختم ہو گئی, لوگوں کی برکت اٹھ گئی, پوری بستی تباہ ہو گئی. مجھے بتاؤ ایک بے نماز بستی سے گزر جائے, بستی برباد ہو جاتی ہے. جہاں ہر گھر میں 10 بے نماز ہیں, اس گھر کا کیا ہونے والا ہے بتاؤ؟ سوچو بے نماز بھائیو کیا کر رہے ہو, کس ڈگر پہ چل رہے ہو؟ یہ زندگی عارضی ہے, یہ دھڑکن ہے نا, یہ رکے بندہ ختم, یہ سانس رکے بندہ ختم, کسی موڑ پہ کچھ واقع ہو جائے بندہ ختم, بجلی کا سوچ آن کر رہا ہے کرنٹ لگے بندہ ختم, موٹر میں کرنٹ آ گیا بندہ ختم, کوئی پتہ نہیں ہے. اے اچانک آج ہیں کل نہیں ہوں گے. علی, اے میرے علی, میرے پیارے علی, میرے بھائی علی, میرے بیٹے علی, بتاؤ موت کیا ہے, زندگی کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاؤں میں جوتا پہنا ہے, نہیں پتا دوسرے پاؤں میں پہننے سے پہلے موت آ جائے. فرمایا علی اتنی لمبی بات یا رسول اللہ لمبی ہے؟ فرمایا ہاں حضور آپ بتائیں. فرمایا یہ عقیدہ رکھو جو سانس اندر گیا ہے باہر آنے سے پہلے موت آ سکتی ہے, جو باہر آیا ہے اندر جانے سے پہلے موت آ سکتی ہے. پتہ نہیں ہے, پل کا بھروسہ نہیں ہے, اچانک موت آ جائے. اور جاؤ تو بے نمازی تو بن کے نہ جاؤ, خدا کے نافرمان بن کے تو نہ جاؤ. موت آئے تو زندگی کی آخری نماز کم از کم ادا ہونی چاہیے. نمازی بن کے مرو, نمازی. یہی نماز نور ہے, یہی برہان ہے, یہی کل اساسہ ہے, ہماری کل کائنات ہے. زمینیں, فصلیں, جائیدادیں, مال, دولت, بیک, بیلے, سونا, چاندی, گاڑی, ہر چیز سے ہی اگر تیرے ساتھ جانے والی ہے تو 5 وقت کی نماز جانے والی ہے.
काश कोई फक्की होती, मैं आपको खिला देता, नमाजी बन जाते। कोई घोटा होता, मैं आपको पिला देता, आप नमाजी बन जाते। कोई इंजेक्शन होता, मैं आपको लगवा देता, नमाजी बन जाते। मैं सीने चीर नहीं सकता, मैं दिल फाड़ नहीं सकता, मैं रूहों में उतर नहीं सकता। मैं क्या करूं कि आप नमाजी हो जाए, मैं क्या करूं कि ये बुजुर्ग नमाजी हो जाए, और मैं किस तरह बोलूं कि ये बच्चे नमाजी हो जाए। और जवानों, मैं किस तरह तुम्हें खुदा की चौखट में झुकाऊं। बस करो, बस करो, खुदा रूठा हुआ है हमसे, नबी नाराज हो चुका है हमसे, इमाम हुसैन नाराज है, सहाबा नाराज है, अल्लाह का कुरान रूठ चुका है। बस करो, रब को मना लो, मुस्तफा को मना लो, रसूल को मना लो, सहाबा को मना लो, करबला वालों को मना लो, कुरान को मना लो। आज वादा कर लो, नमाजी हो जाओ, नमाजी हो जाओ, नमाजी हो जाओ। पढ़ेंगे, कौन हाथ उठाएगा? पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, ऊंचे बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, बोलो नमाज पढ़ेंगे। मर जाएंगे, आंधी हो, तूफान हो, सर्दी हो, गर्मी हो, सफर हो, हसर हो, बुखार हो, बीमार हो, अब आज के बाद हमारी नमाज कदा नहीं होगी। ऐ काश ये नमाज ऐसी आदत मिल जाए, ऐसी आदत मिल जाए कि मौत भी मेरा मालिक सजदों में अता करे, मौत भी मेरा अल्लाह सजदों में अता करे, सजदों में अता करे। नमाज से बढ़कर कायनात में दौलत नहीं है मेरे भाइयों। यही आयत का मतलब है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ ईमान वालो, उदखुलू फिस्सिल्म काफा, पूरे पूरे इस्लाम में आ जाओ। पढ़ेंगे नमाज इंशाअल्लाह। बड़ी बरकतें हैं, बड़ी बरकतें हैं, बड़ी बरकतें हैं। भाई मिलते हैं मुझे, बच्चे मिलते हैं। हुजूर 10 साल पहले आप आए थे, नमाज का वादा लिया था, उसके बाद मेरी नमाज कदा नहीं हुई। मेरा दिल बड़ा हो जाता है। अल्लाह करे आप सब के लिए भी आज वही दिन हो, साल बाद मिले, 10 साल बाद मिले, 5 साल बाद मिले, आप मुझे देखें या कहीं मेरा नाम सुने तो आपका दिल गवाही दे कि इस बंदे ने तकरीर की थी, मैंने नमाज का वादा किया था, फिर मैंने नमाज कदा नहीं की है। ये ऐसा जज्बा मिल जाए, ऐसी बहार मिल जाए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैं करबला वालियों के साथ था, आप बीमार थे, और इमाम अली मकाम के आप जो है वो शहजादे हैं, आप बीमार थे तो आप मस्तूरात के साथ रहे। हजरत इमाम अली मकाम के जब दोनों बेटे शहीद हो गए, हजरत अली असगर भी, हजरत अली अकबर भी, तो आप उठने की कोशिश करते हैं, आप उठ नहीं सकते। मेरे इमाम ने फरमाया, बेटा आप बीमार हो, लिहाजा आप नहीं जाएंगे, आपको शरई तौर पे इजाजत है, और दूसरा मेरे बाद मस्तूरात के साथ महरम का होना जरूरी है, लिहाजा महरम के तौर पे भी आपका रहना, और खानदान रसूल हुसैनी आल को बचाने के लिए भी आपका होना जरूरी है, लिहाजा आप नहीं जाएंगे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, मैं बीमार था, मैं खैमे वालियों के साथ रहा, हम मक्का से मदीना गए, तवज्जो पूरी देना, मक्का से हम मदीना से मक्का पाक गए, और मक्का पाक से हम करबला गए, करबला से हम कूफा गए, हम कूफा से दमिश्क और शाम गए, हमने कैदें भी काटी हैं, हमने बाजारों से भी गुजरे हैं, हम वापस करबला आए, करबला से वापस हम मदीने आए। फरमाइए ये 5 महीने का सफर था, इसमें दश्तो बयाबा भी थे, जंगलों सहरा भी थे, इसमें पहाड़ भी थे, इसमें हमने लाशें गिरते भी देखी हैं, अब्बास के बादू कटते भी देखे हैं, और मोहम्मद की जवानियां लुटती भी देखी हैं, हजरत असगर के मासूम गले पे खंजर चलते भी देखा है, अली अकबर की जवानी लुटते भी देखी है, हमने बड़े जुल्म सहे हैं, हमने कैदें भी देखी हैं, यजीद का महल भी देखा है, इब्ने ज़ियाद की जफाएं भी देखी हैं, हमने बहुत कुछ देखा। अब सुनिएगा मैं कहना क्या चाहता था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं 5 महीने का तवील सफर था, कितने मसाइब, कितने जुल्म, कितनी आजमाइशें, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम है, मौला अली की बेटी सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा की शहजादी हजरत सैयदा ज़ैनब की एक तहज्जुद भी कदा नहीं हुई है, एक तहज्जुद भी कदा नहीं हुई है। तहज्जुद फर्ज नहीं है, सुन्नत है, मुस्तहब है, नफल है, उनकी तहज्जुद कदा नहीं होती, और हम जो मानने वाले हैं हमारी नमाज फर्ज अदा नहीं होती। नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह,
یہ بڑا خزانہ ہے، یہ بڑا خزانہ ہے۔ ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ آپ بڑے اچھے لوگ ہیں، آپ بڑے سلجھے ہوئے لوگ ہیں، آپ اہل محبت ہیں، آپ سمجھدار ہیں، میں آپ سے بالکل نالا نہیں ہوں، میں آپ سے بڑا خوش جا رہا ہوں۔ آپ کو اللہ پاک جزائے خیر دے، اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ پاک آپ کی یہ محبتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ بہت اچھے لوگ ہیں، 400 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا ہوں، لیکن میرا تھکیڑا اتر گیا ہے آپ کے جذبے، آپ کے ولولے دیکھ کر۔ اور خدا کی قسم اگر آپ نمازی بن گئے تو سمجھ لو میری یہ زندگی کی سب سے حسین ترین محفل ہے، سب سے حسین ترین محفل ہے۔ آخری گزارش کرنے جا رہا ہوں، ذرا سبحان اللہ بول دیجئے گا۔ اس وقت جن کی اولاد جوان ہے، چاہے وہ 40 میں ہے ماں باپ، چاہے 50 میں ہیں، چاہے 60 میں ہیں، جن کی اولاد جوان ہے ان کا سب سے بڑا دکھ ان کی اولاد ہے۔ ماں باپ کے سینے پھٹ رہے ہیں کہ اولاد نافرمان ہو چکی ہے۔ اولاد کا دکھ سوائے ماں باپ کے کوئی نہیں جانتا۔ نوجوان بےزتی کر دیتا ہے، گستاخی کر دیتا ہے، منہ بنا لیتا ہے، تو نہیں پتا تیرے ایک غلط جملے سے باپ کتنی رات نہیں سویا، تیری ماں رات کو کتنے آنسو بہاتی رہی جب تو نے ایک بار ٹیڑھا منہ کر کے اپنی ماں کی گستاخی کی۔ نوجوانوں، جوان خون ہے، گرم خون ہے، تو نہیں سمجھے گا باپ کا درد، ماں کا درد تو نہیں سمجھے گا، خدا کی قسم نہیں سمجھے گا۔ پتہ ہے جب تیری اولاد جوان ہو کے تیرے سامنے آنکھیں دکھائے گی تب پتہ چلے گا میں ماں باپ پہ کتنا ظلم کرتا رہا۔ تو دوست، رشتہ دار، گاہک، کلیگ، ہر ایک سے بات ہنس کے کر لیتا ہے، ماں باپ سے کیوں نہیں کرتا؟ تیرے ماں باپ گھر میں انتظار کرتے ہیں میرا چاند کب آئے گا، اور جب لال آتا ہے تو ماں کو منہ بھی نہیں لگاتا، باپ کو سلام بھی نہیں کرتا۔ پہلے ماں باپ کے کمرے میں حاضر ہو، سلام کر، اماں ٹھیک ہے، خیریت ہے، طبیعت ٹھیک ہے، کچھ لوڑ تک ہونی، تیرا پتر ہے نا، ماں حکم کی تکار، بابا جی ٹھیک ہو، خیریت ہے، کچھ ضرورت ہوئے، طبیعت کی راندی ہے، کوئی پیسے چاہیے دے، کوئی اور ضرورت ہوئے، تو 2 منٹ بات کرے گا نا، پوری رات اٹھ کے دعائیں دیتے رہیں گے، اٹھ کے دعائیں دیتے۔ تو منہ مچوڑ کے بیوی کے پاس گھس جاتا ہے، بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، حق دو، لیکن ان کے لیے ماں باپ سے تو منہ مت موڑو نا، ان کا اپنا حق ہے، ان پہ بھی ظلم مت کرو، حق مت کھاؤ، زیادتی مت کرو، لیکن ماں باپ کا حق بھی تو ہے، جنہوں نے پالا، جنہوں نے بڑا کیا، اس مقام پہ پہنچایا، آج ان کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ گھر جا کے 2 بول میٹھے بول دے۔ تو گھر میں جو شاپر کپڑوں کے بھر کے لایا، یہ 2 بیوی کے جوڑے ہیں، 3 بچوں کے جوڑے ہیں، ایک جوڑا امی ابو کے لیے بھی لے آتا۔ وہ دیکھ رہی ہے بوڑھی اماں، متا ہن میرا جوڑا نکلے، متا ہن میرا جوڑا نکلے۔ ماں کا چولا دیکھا ہے کتنے تروپے لگائے ہوئے ہیں، باپ کی چادر دیکھی ہے کتنے پیبند لگائے ہوئے ہیں، کتنے پیبند لگے ہیں۔ چھوڑ یار، تو گھر جا، باپ کا چپل اٹھا کے نیچے سے دیکھ، سوراخ نظر آئے گا، اس کی ایڑی زمین پہ لگتی ہے، گھس گیا ہے، گھر میں سی کے تھک گیا ہے۔ تیرے 4 چپل کے جوڑے پڑے ہیں، بیوی کے پڑے ہیں، بچوں کے پڑے ہیں، باپ اور ماں کا ایک چپل ہے جو پھٹا ہوا ہے۔ یہ تو گھر کے سردار ہیں، یہ تو بادشاہ ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک کرنا تھا۔ اولادیں نافرمان ہو گئی ہیں، نا اہل اولادیں، نافرمان اولادیں، بدتمیز، بد دماغ۔ ایسی اولاد سے ماں باپ دعا کرتے ہیں مولا بے اولاد ہونا بہتر تھا۔ کچھ سوچ میرے بھائی کہ ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کیا اخلاقاً تو صحیح کر رہا ہے؟ او جی ماں باپ غلط ہو تو ماں باپ غلط ہو تو بھی قرآن کہتا ہے فلا تقل لہما اف، تجھے اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، ولا تنہرہما، تجھے جھڑکنے کی بھی اجازت نہیں ہے، وقل لہما قولا کریما، یہ اللہ کا قرآن ہے، وقل لہما قولا کریما۔ جب بھی بات کر ادب سے بات کر، عزت سے بات کر، تیرے ماں باپ
قرآن ان کو شانے دیتا ہے، مقام دیتا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کتنی بار قرآن کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرو. آج بہت کم ماں باپ ہیں جن کی اولاد فرما بردار ہے. اکثر ماں باپ کا دکھڑا ہے، روتے ہیں، خدا کی قسم روتے ہیں، دھاڑے مارتے ہیں. ہاں کاش اولاد کو اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. دوستو دنیا کا اصول ہے، جب تک آنکھ دیکھتی ہے قدر نہیں ہوتی، آنکھ چھن جائے تو قدر اسی کو ہوتی ہے. سننے والے کو کان کی قدر نہیں ہے، جو کان سے محروم ہو جائے قدر اس کو ہوتی ہے. جس کے ماں باپ زندہ ہیں اس کو ماں باپ کی قدر نہیں ہے. جب ان کی جنازے کی چارپائی نکل جاتی ہے قدر تب لگتی ہے. پھر گھر میں ماں کی خالی چارپائی، خدا کی قسم بندہ دھاڑے مارتا ہے. باپ کا خالی کمرہ کھاتا ہے، اے بابا خالی کمرے میں بندہ پاؤں نہیں رکھ سکتا. گلیاں سنیاں اجاڑ نصیبن میں کبیڑا کھامن آوے، یار فریدا اتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ. کائنات اجڑ جاتی ہے ان کی جن کے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں. میں نے آزمایا ہے، ہر رشتہ جب قبر میں اتر جاتا ہے تو وقت گزرنے کے ساتھ اس کا غم ہلکا ہوتا ہے. ماں باپ کا تعلق ایسا ہے کہ ان کو جتنا عرصہ زیادہ ہو جائے دل اتنا پھٹتا چلا جاتا ہے، یاد پڑتی چلی جاتی ہے. چنگے بھلے پکی عمر کے لوگ آدھی رات کو اٹھ کے دھاڑے مارتے ہیں، بابا ایک رات کے لیے تو آجا میں تیرے پاؤں دبا لوں، اماں ایک رات کے لیے تو آجا میں تجھے پانی پلا لوں. اور خدا را ان کی قدر کر لو نوجوانوں. حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سلطان العارفین ہیں. یہ ایک مقام ہے، ایک رینک ہے ولایت میں. جس طرح حضرت سلطان باہو سلطان العارفین رحمت، آپ سے پوچھا گیا اے بایزید بسطامی آپ سلطان العارفین کب بنے؟ فرمایا 50 سال میں نے جنگلوں میں اللہ کی بارگاہ میں ہر رات سجدے میں گزاری، ہر رات نفل میں گزاری. ہاں ایک مقام آیا، ولایت بھی مل چکی تھی، منزلیں بھی طے ہو چکی تھیں، ایک مقام پہ رک گیا. ایک پردہ آیا، ہٹتا نہیں تھا، کتنے سال لگا رہا. ایک رات میری اماں نے کہا بیٹا آج میری طبیعت بہت خراب ہے، آج جنگل میں نہیں جانا عبادت کے لیے، میرے پاس ٹھہرنا. میں نے مصلی اماں جی کی چارپائی کے ساتھ ڈالا، نفل پڑھنے لگا. 12 14 20 نفل پڑھے. امی نے کہا بیٹا مجھے پیاس لگی ہے. آدھی رات کا ویلا تھا، سردیوں کی ٹھٹھرتی رات تھی، سائیں سائیں سرد ہوا چل رہی تھی، پت جھڑ کا موسم تھا. پانی کا گھڑا خالی تھا، مٹکا خالی تھا، پانی نہیں تھا گھر میں. میں نے برتن لیا، میں نے ڈول اور رسی لی، میں گھر سے باہر چلا، میں کنویں پہ گیا، میں نے رسی ڈالی، ڈول ڈالا، پانی بھرا، گھر آیا. جب گھر آ کے میں نے پیالے میں پانی ڈالا، اماں کی طرف متوجہ ہوا، میری ماں سو چکی تھی. میں نے کہا مریض آدمی ہے، جگا دوں تو تکلیف ہوگی، اور اگر نہ جگاؤں اور مصلی پہ آ جاؤں تو جب اٹھے گی تو اس کو تکلیف ہوگی. میں نے پانی کا پیالہ لے کے ماں کے قدموں میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا جب اٹھے گی تو پیش کر دوں گا. رات گزرتی رہی، میری ماں سوئی رہی، رات گزرتی رہی. مائیں چلی جائیں تو یہ راتیں بڑی یاد آتی ہیں. ہائے ہائے ہائے، رات گزرتی رہی، اماں سوئی رہی، میں کھڑا رہا. اذان فجر ہوئی، اماں کے کانوں میں آواز آئی. میری ماں نے آنکھ کھول دی، میرے اوپر نگاہ پڑی. بیٹا کب سے کھڑے ہو؟ میں نے کہا اماں جب سے پانی مانگا تھا تیرا بیٹا تب سے کھڑا ہے. بس میں نے کہا ماں نے کوئی ایسی دعا کی، 50 سال مصلی پہ گزارے تھے، وہ مقام نہیں ملا. ایک رات ماں کے قدموں میں کھڑے ہونے سے رب نے ساری منزلیں عطا فرمائیں. کہاں ہو لوگو؟ یہ کیا دولت ہے تم نہیں سمجھو گے.
یہ جب تک چلے نہیں جاتے ان کی قدر نہیں ہوتی۔ مقدر ان کا اچھا ہے جو جیتے جی ان کی قدر کرتے ہیں، ان سے دعائیں لیتے ہیں، ان کو راضی کرتے ہیں۔ میرے دو پیغام یاد رکھنا، 5 وقت کی نماز اور ماں باپ کی خدمت، آپ کو جنت سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جنت آپ کی ہے۔ 5 وقت کی نماز اور ماں باپ کی خدمت۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو چند گزارشات کی ہیں، مالک ہم سب کو سمجھ بھی عطا کرے، عمل کا جذبہ بھی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور بہت اہتمام اور بڑی شان و شوکت اور بڑی محبت ہے۔ اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔